کیجیے علماء اہل سنت، علماء اہل سنت تشریف نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمدللہ آج ہم سب پھر ایک مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجلس میں موجود ہیں۔ یہ اس کا خصوصی کرم اور خصوصی عنایت ہے، توفیق خاص اس کی کہ ہم اس کے رسول کے اور اس کے ذکر میں سننے کہنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ یہ اس کی میں پھر کہوں کہ یہ اس کی خصوصی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا کہ ہم اس کا ذکر کریں اور اس کا ذکر سنیں، اس کے محبوب بندوں کا ذکر کریں اور سنیں، ورنہ یہ سعادت تو وہ سعادت ہے کہ میرا ایمان ہے کہ ان مجلسوں کے اندر بدبخت تو کوئی آتا ہی نہیں، شقی تو کوئی آتا ہی نہیں، جہنمی تو کوئی آتا ہی نہیں، بدقسمت مجلس میں آ ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر بھولے سے بھی آ جائے تو بدبخت ہوتا ہے تو خوشبخت ہو جاتا ہے، شقی ہوتا ہے تو سعید ہو جاتا ہے، جہنمی ہوتا ہے تو جنتی بن کر واپس جاتا ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مجلس میں آنا، اس محفل میں آنا بڑا آسان تھا؟ کہ آپ نے پوسٹر لگا دیکھا عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے، یا ہمارے رفیع بھائی سے سنا، کسی اور دوست سے سنا کہ جناب وہاں آج مجلس محفل ہم چل کے بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آس پاس احباب میں سے بہت سے لوگ جنہوں نے آپ سے وعدہ کیا ہوگا، آپ کے آس پاس لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہوگی، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، اشتہار کے ذریعے، زبانی یہ بات پہنچی ہوگی کہ آج وہاں محفل ہے، مجلس ہے، لیکن ان میں سے کئی لوگ آپ کو نہیں دکھائی دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ہے، اللہ کے ذکر کی محفل ہے۔ اگر کوئی نجی محفل کہیں ہو رہی ہو، کہیں ٹینٹ لگا ہو، روشنیاں لگی ہو، لوگ زرق برق کپڑے پہنے ادھر سے ادھر آ رہے جا رہے ہو، اللہ اکبر، آپ کو کھانے کی خوشبو آپ کی مشام جان کو معطر کر رہی ہو، آپ کی بھوک کو بھڑکا رہی ہو، اپنے ایمان سے بتائیے کہ آپ میرے مجلس کے بغیر، جس کے گھر وہ نجی تقریب ہو رہی ہے، جس کے ہاں وہ ولیمہ ہے، جس کے ہاں وہ شادی ہے، جس کے ہاں وہ عقیقہ ہے، جس کے گھر وہ سالگرہ ہے، آپ بتائیے اپنے ایمان سے کہ وہ جس کے گھر ہو رہی ہے وہ مجلس جو میرے مجلس ہے، میرے محفل ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس مجلس میں شامل ہو سکتے؟ لاکھ آپ کا دل چاہے آپ شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ کسی خاص شخص کی محفل ہے، خاص شخص کی مجلس ہے۔ اللہ اکبر، آپ نجی تقریب میں داخل نہیں ہو سکتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے ذکر کی مجلس کو سجا سکے؟ نہیں نہیں، بقول شاعر کے اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، اس عادت میں زور بازو نے دانا بخشد خدا بخشندہ، خدا کی قسم یہ وہ سعادت نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے حاصل کرنا چاہیں۔ ارے دنیا کی محفل میں آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، تو پھر یہ تو اللہ کے رسول کی ذکر کی محفل ہے۔ اللہ اکبر، میرا ایمان ہے جو اللہ کے رسول کی ذکر کی محفل میں آ کر بیٹھتا ہے، میں نے کہا شقی ہوتا ہے تو سعید ہو جاتا ہے، جہنمی آتا ہے تو جنتی بن کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عام بندے سے تو تخاطب یوں کرے، فاذکرونی اذکرکم، بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، بندے تو میرا چرچا کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ اللہ اکبر، عام بندے سے تخاطب یوں ہو تو پھر یہ جس کے ذکر کی مجلس ہے، جس کے ذکر کی مجلس ہے، اپنے ایمان سے بتائیے جیسا اس نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، میرے آقا اور مولا نے وجہ تخلیق کون و مکان ہے، زمین و آسمان کی تخلیق جس کے باعث ہوئی ہے، انہوں نے جیسا ذکر اللہ کا کیا ہوگا، ساری کائنات نہیں، ساری مخلوق نہیں، سارے عالمین مل کر اگر اللہ کی حمد و
سنا کریں ویسا ذکر نہیں کر سکتے جیسا میرے رسول نے کیا. اللہ اکبر. تو پھر میرے رسول نے جیسا ذکر کیا ہوگا اللہ اس کے شایان شانی مجلس سے جماتا ہوگا, اور جو ان مجلسوں میں آتے ہیں انہیں اللہ منتخب کر لیتا ہے, اللہ انہیں چن لیتا ہے کہ میرے رسول کے ذکر کی مجلس ہے. اے لوگوں, میں تم میں سے انتخاب کرتا ہوں وہ جن کے دل محبوب کی محبت سے معمور ہے, وہ جن کے دل محبوب کا ذکر سن کر مسرور ہوتے ہیں, بس ان کو اٹھا لیتا ہے. یا جن کی مغفرت کرنا چاہتا ہے انہیں گھروں سے اٹھاتا ہے, عزیز و اقربا سے چھڑاتا ہے, احباب سے چھڑواتا ہے, دوستوں سے چھڑواتا ہے, اور محبوب کے ذکر کی مجلس میں لا کر بٹھا دیتا ہے. تو یہ سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدائے بخشندہ, یہ وہ سعادت نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے حاصل کرنا چاہیں. ارے یہ تو اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ آپ اور میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اور اللہ کے ذکر کی مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں. ورنہ ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھوں اور اس کے بعد بھی آپ کا نام لوں تو بے ادبی ہوگی. تو چہ جائے کہ کسی انسان کی یہ بات بس کی بات ہے کہ زبان سے رسول کا ذکر کر سکے, ان کی حمد و ثنا بیان کر سکے. یہ تو اللہ کی خصوصی عنایت ہے, اس کا خصوصی کرم ہے کہ اہل محبت اہل سنت کے حصے میں اپنے محبوب کے ذکر کو ڈال دیا کہ کرو اور سنو. اللہ اکبر. نہ ہمارے یا کسی اور کے ذکر نہ کرنے سے ان کے ذکر کی رفت کم ہوتی ہے, نہ ہمارے اور آپ کے ذکر کرنے سے ان کے ذکر کی بلندی میں اور اضافہ ہوتا ہے. ہوتا صرف کیا ہے کہ جناب جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں, جو ان مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں, جو ان مجلسوں کو اپنے وجود سے سجاتے ہیں, جو ان مجلسوں کے اندر اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے. ذکر تو ہمیشہ سے بلند ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کے شرف سے اپنے آپ کو نوازا, بہت مشہور آیہ کریمہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ جس کے ذکر کو بلند کرنا چاہے, کیا مخلوق اگر گھٹانا چاہے, کم کرنا چاہے, کب کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یا اگر بڑھانا چاہے, ذکر بلند کرنا چاہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ارے یہ تو ہم اپنے دامنوں میں ان ذکر کی محفلوں اور مجلسوں کی برکتوں کو سمیٹتے ہیں. یہ اللہ نے ہم پر کرم فرما دیا. اللہ اکبر. کہ اے میرے بندو, محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کا ذمہ تو میں نے لیا ہے, لیکن آؤ یہ عالم اسباب ہے, یہ عالم اقسام ہے, یہ عالم تخلیق ہے. اب تم بھی اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنے دل کے دامنوں کو پھیلا لو. رحمتیں برس رہی ہیں, مغفرتیں بانٹی جا رہی ہیں, اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کا سلسلہ جاری ہے. آؤ اس ذکر کی مجلس کو کون اپنے وجود سے سماتا ہے, سجاتا ہے. میں نے تمہیں ذوق سماعت بھی عطا فرما دیا, قوت گویائی بھی عطا فرما دی. جاؤ میرے محبوب کے ذکر کی مجلسیں کرو, اس لیے کہ میں تو خود اپنے محبوب کے ذکر کی مجلس کو عرش پر جماتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرشتوں کو جمع کر کے محبوب کا ذکر کرتا ہوں. اللہ اکبر. کوئی اعتراض کرے کہ نہیں جناب, تو آپ بتائیے یہ آیہ کریمہ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ اکیلا نہیں کر رہا کام, لوگوں کو جمع کر رہا ہے, لوگوں کو نہیں جمع کر رہا. اللہ اکبر. مخلوق کو جمع کر رہا ہے, اور مخلوق بھی کون سی؟ فرشتوں کو جمع کر رہا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ اور اس کے فرشتے. تو ہم نے بھی یہی تو کیا ہے کہ لوگوں کو بھی جمع کیا ہے اور خود بھی آ گئے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے. اللہ اکبر. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کے شرف سے اپنے آپ کو نوازا, اس کے چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا کہ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی رفعت تو بیان کی ہے. یقیناً بظاہر یہی دکھائی دیتا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں جیسے اللہ نے محبوب کا ذکر بلند کرنے کی بات کی ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا. لیکن میں یہ سمجھا, میں نے جب غور کیا اس آیہ کریمہ میں, تو بات یہ سمجھ میں آئی جناب عالی کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے محبوب کے ساتھ اپنی بھرپور محبت کا اظہار کیا. بظاہر ذکر کی بات ہے, ورفعنا, اے محبوب آپ کا ذکر ہم آپ کے لیے بلند کر رہے ہیں, لیکن بغیر تحقیق آپ دیکھیے, بغور نظر دیکھیے, غور سے دیکھیے, غور سے اس آیہ کریمہ پر غور کیجئے, تدبر کیجئے, فکر کیجئے, تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں محبوب سے محبت کا, بھرپور محبت کا اظہار فرما. وہ کیسے جناب عالی؟ کہ یہ آیہ کریمہ جو محبوب کے ذکر کی بلندی کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی, بظاہر